بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی. صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا میں ہمیں شامل رکھتے ہیں، جس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ سے میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہمیں ہر روز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح سے بھی لازم ہم پہ ہوتا ہے کہ ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ہونا چاہیے. ہر نعمت کے ساتھ، ہر آنے والے دن کے ساتھ، خیر و سلامتی کے ساتھ، صبح اٹھنے کے ساتھ اللہ کا نام لینا چاہیے. ہمیں کتنی نعمتیں میسر ہے. اگر اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں تو ہمارا کوئی ایک حصہ اگر تکلیف میں ہو تو پوری باڈی، ہماری پوری شخصیت تکلیف میں آ جاتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے شکر میں یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ جو سچا تعلق ہے ہمارا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. جو ہمارا بالکل ایسا تعلق جو دنیا میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جو کئی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے ہمارا خیر خواہ ہے، توکل بھی اسی پہ ہونا چاہیے. ہمارے ایمان کی پختگی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے حاجت کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی خوشیوں کے لیے دعا کرنا، اور یہی اللہ پہ توکل ہے کہ جو کچھ ہوگا اسی کے کہنے سے ہوگا. جو کچھ ہوگا، جو وہ چاہے گا تو ہوگا. اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہمیں سیکھ لینا چاہیے. یہ ہمیں مایوسیوں سے، ڈپریشن سے، پریشانیوں سے نکالنے کا بہترین سبب ہے. آج کل جو مادیت کا دور ہے، آپ اور میں ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. کبھی مجھے کچھ بینک کے بیلنس کے لیے بڑھانا ہے، کبھی مجھے اچھی گاڑی کے لیے کچھ کرنا ہے، کبھی اپنی صحت کے لیے کرنا ہے، کبھی نئے گھر کے لیے کرنا ہے، کہیں بچوں کی تعلیم کے لیے کرنا ہے، کہیں اخراجات کو بڑھانے کے لیے، اپنے روزگار میں اضافے کے لیے کرنا ہے. اور کچھ بھی ہو، صحت کا معاملہ ہو، عزت کا معاملہ ہو، خیر خواہی کا معاملہ ہو، دین پھیلانے کا معاملہ ہو، کسی کے کام آنے کا معاملہ ہو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے. ہماری تمام تر امیدیں، توقعات یہ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہونی چاہیے. یہی ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے. اس خوبصورت بات کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. آپ کے پروگرام کا فارمیٹ آپ کو بتاتے ہیں. تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا جاتا ہے. کرنے کا کام، آج کا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. سوالات کے جوابات آپ کی لائیو کالز کے ذریعے شامل کرتے ہیں. آج کی کتاب کے حوالے سے، بائی دی وے انٹرسٹنگ کتاب ہے آج کی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ہمارا سیگمنٹ ہے جس پہ ہم آج کے موضوع پہ بات کریں گے، وہ ہے اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین اور اللہ سے تعلق کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے. مایوسی اور ڈپریشن کا علاج کس طرح سے ہو سکتا ہے. دنیاوی اسباب، جو میڈیکل ہمیں ایڈ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، علاج کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، پریکاشنز لینے کی ضرورت ہوتی ہے، یا اس کو حل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنی ایک جگہ رکھتی ہے، اپنا مقام رکھتا ہے. لیکن ہماری گائیڈ لائن یہی ہے کہ اللہ پہ توکل، اللہ سے تعلق ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے. اور اینڈ میں ہم اپنے خوابوں کی تعبیر کے سیگمنٹ کو بھی لے کے آئیں گے اور ہم دونات بھی شامل کیے جائیں گے. معزز مہمانوں کا پہلے تعارف کرواتا ہوں، باقی باتیں بعد میں کریں گے. ہمارے ساتھ تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری ابو بکر رفیق منشاوی صاحب موجود ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام. وعلیکم السلام. آپ اکیلے ہی آئے ہیں؟ باقی سب لوگ کہاں ہیں جو آپ کے نام کے ساتھ شامل ہیں؟ میں ہی خود، اچھا، وہ آپ ہی ہیں. ٹھیک ہے، میرا شامل ہوں. ٹھیک ہے. ایک شخصیت میں ساری شخصیات ہیں آپ کی، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. قاری صاحب کے ساتھ ہمارے دل کے قریب، آپ کے دل کے قریب، ہمارے پیارے جو فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے ہیں اللہ. آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. ٹھیک. لیں جی، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. پیغام کلب کا ممبر بننا بہت آسان ہے. ہمارے گیون نمبر پہ جو کہ بھی آپ کو ڈسپلے ہو رہا ہے، ہمارا وہ نمبر جس پہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور آپ خیر کے کام میں، دین کے کام میں، دین کے دعوت دین کو پھیلانے کے کام میں، لوگوں کے کام آنے کے کام میں، اپنے کام آنے کے کام میں خود ہی شامل ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے پیغام ٹی وی آفیشل، اس کو سبسکرائب کیجئے. نہ صرف خود بلکہ اپنے ارد گرد سب کو بتائیے. اس سے بھی آپ کو ثواب حاصل ہوگا. جو بھی دین کی مستند شرعی رہنمائی آپ تک پہنچے گی، اگر کوئی آپ کے بتانے سے اس پہ عمل کر لے گا، پیغام ٹی وی کو سبسکرائب کیا ہوگا اور وہاں سے اس کی اصلاح ہو جائے گی، تو اس کا بونس آپ کو بھی جائے گا. سو پیغام ٹی وی آفیشل یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے. ہمیں آپ کال کرنا چاہتے ہیں، جی ہاں ہمیں پتا ہے. نمبر آپ نوٹ کر لیں. نمبر ہے 042-111
700 यानी 042-111-700 और 000 इस पे बात कीजिए, डायल कीजिए। पैगाम टीवी के साथ ताउन करना चाहते हैं या सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं या अपनी किसी राय से हमें आगाह करना चाहते हैं, आप इसी नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा जो कि सवालात जवाबात के लिए है, जिस पे आप ऑडियो रिटन मैसेज भेजेंगे। आप देख रहे हैं 0321565200 यानी 0321565200। आप डायल नहीं कर सकते इस पे, अपना ऑडियो बोल के या रिटन में मैसेज भेज सकते हैं सवालात के जवाबात के लिए। ख्वाबों की ताबीर के लिए हमारा नंबर है 0321-0241-000 यानी 0321-0241-000। इस पे आप ख्वाब बोल के भेज दीजिए, लिख के भेज दीजिए, ताबीर इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगी। मोस्ट कन्वीनियंटली आप लिख के भेजिए ताकि उन चीज़ों को पढ़ने के बाद प्रॉपरली जवाब सहूलत के साथ आप तक पहुंच जाएगा। और अगर थोड़ा डिले हो जाए तो खातिर जमा रखिए, लेकिन आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। इसके साथ आपका प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किन किन ने किया है वो आपको बताते हैं। आज ताउन करने वालों में शामिल हैं सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और दारुस्सलाम इंटरनेशनल के ताउन से सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जी चलते हैं कारी साहब की जानिब, गुजारिश करते हैं तलावत कुरान करीम से आगाज कीजिए, फिर बाकी बातें बाद में होंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन फला कुफ्रान लिसअयिहि वइन्ना लहु कातिबून। وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब प्लीज़ खुलासा बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। रामी भाई कारी साहब ने सूरह अंबिया की कुछ आयत तिलावत की हैं और इनमें बहुत खूबसूरत आयत का तज़किरा जिस पर उन्होंने इख्तिताम किया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब अपने खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि हमने आपको जहान वालों के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला की करोड़ा ला तादाद अनगिनत रहमतें हों अपने अल्लाह के खलील पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन आयात के अंदर रहमत लिल आलमीन की उम्मत के लिए कुछ हिदायत हैं। पहली हिदायत तो ये थी कि जो बंदा भी मोमिन हो और वो नेकियां करे, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करे, तो उसकी नेकियों की कदरदानी की जाएगी, उसकी हौसला अफजाई की जाएगी, उसको अजर सवाब मिलेगा, अल्लाह उसको दर्जात देगा, इनाम से नवाजेगा। उसके बाद फिर क़यामत का तज़किरा शुरू हो गया है कि याजूज माजूज जिस दिन निकल आए वो बड़ी तबाह कुन किस्म की एक कौम है, अल्लाह की मखलूक है। वो जब आएगी कत्ल व गारत भी करेगी और बहुत ज़्यादा खून रेज़ी करेगी, वो भी आएगी। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तुम ये जो अल्लाह को छोड़कर दीगर बुतों की पूजा कर रहे हो ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन शिरक करने वालों को और जिन माबूदों की ये पूजा करते हैं उनको भी अल्लाह ने जहन्नम रसीद कर देना है। अल्लाह अकबर। और फिर जिस रोज़ इनको जहन्नम रसीद करेंगे तो ये चीखेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, नौहा करेंगे, लेकिन कोई भी उनको फ़ायदा देने वाली चीज़ नहीं होगी। उसके मुकाबले में जो अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाले हैं, एक अल्लाह पर यकीन रखने वाले हैं, वो उस दिन मन पसंद मज़ेदार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, मौजों वाली ज़िंदगी, नामात वाली ज़िंदगी, अल्लाह के इकराम वाली ज़िंदगी में होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा ले, आमीन। और अल्लाह ताला हमें रहमत लिल आलमीन की उम्मत में से कामयाब होने वालों में शुमार फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। वैसे अगर गौर किया जाए, थोड़ा सा अगर आप फोकस करें, कुरान करीम आपसे मुखातिब होता मालूम होता है जी जी, कि जैसे आपसे गुफ्तगू कर रहा है, आपको हाँ कुछ जी, बता रहा ये है, आपके फ़ायदे की चीज़ ये है, फ़ायदे ले की लो, चीज़ है। इनसे नुकसान है, बच जाओ। इनसे बचो। ठीक है, ले जी, एक कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीना साहिबा चकवाल से कॉल करने का शुक्रिया। समीना साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है? जी, मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि एक जो है ना हमारे फैमिली के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम है ना, कोई विरासती मसला है थोड़ा सा ना, जी। तो कुछ इस तरह है ना कि उनके जो मेरे अंकल है ना, उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो उनकी तमाम जायदाद जो है ना तकरीबन उनकी वाइफ के नाम कर दी गई थी, क्योंकि उनका दिमाग ठीक नहीं था, तो फिर वो उनका मेंटली प्रॉब्लम था, तो वो जो है ना उन्होंने ऐसा किया कि जो बड़े हमारे थे ना फैमिली मेंबर्स के, तो उन्होंने वो अपना जो है ना सारा जो है ना उनकी बीवी के नाम करवा दिया था। अब जिस वक्त जायदाद का मसला है, वो तो अब उनकी तो डेथ हो गई है तकरीबन, जो है ना अंकल की जो है ना, तो उनकी डेथ हो गई है। अब वो जो है ना उनकी बीवी जो है वो जिंदा है, उनके आगे 3 बेटे और 1 बेटी थी,
لیکن ان کے والد صاحب کے فوت ہونے سے پہلے ان کے بڑے بیٹے جو ہے نا انتقال کر گئے تھے. جی تو ان کا جو وہ ورثہ ہے وہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ اور ماں ابھی زندہ بیٹھی ہے, جائیداد جو ہے اس کے نام ہے ساری نا. اچھا, تو اب کس طرح وہ تقسیم ہوگی؟ کیا وہ جو حصہ ہے وہ ان کو ملے گا؟ جو فوت ہو چکے ہیں ان کا کیا حصہ بنے گا؟ کیا وہ جو ہے نا اس کے بارے میں ٹھیک, چلے شکریہ جی آپ نے کال کیے, میں ابھی جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. یہ جو بزرگوں نے ایک وقتی فیصلہ کیا ہے نا ہاں جی, کہ ان کا بھائی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو جائیداد ساری کی ساری ان کی بیگم صاحبہ کے نام لگا دی, تو یہ وقتی فیصلہ تو ہے لیکن شرعاً درست نہیں ہے. جائیداد بزرگوں کے نام پر ہی رہنی چاہیے تھی. البتہ دیکھ بھال کے لیے کوئی بھی مقرر ہو سکتا ہے, بیٹے تھے, بیٹے دیکھ بھال کر سکتے تھے. جی لیکن اب جو ہو چکا ہے تو ہو چکا وہ ہے ہو چکا ہے کاغذوں میں. جی. تو اب جو ہے اب وہ بزرگوں کی تو کوئی جائیداد ہے ہی نہیں. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیگم کے نام پر ساری ٹرانسفر کر دی, تو اب ان کی کوئی جائیداد ہے ہی نہیں, تو ان کے فوت ہونے سے فرق بھی کچھ نہیں پڑے گا. اب جائیداد ہے ان کے بیوی کے نام پر. بیوی زندہ ہے تو ابھی بیٹوں کا کوئی حصہ نہیں ہے, جو فوت ہو گیا اس کا بھی کوئی نہیں ہے, اور جو زندہ ہے ان کا بھی کوئی نہیں ہے. اب یہ ان بچوں کی دادی ہیں, جو بیٹا فوت ہو گیا اگر ان کی کوئی اولاد ہے تو دادی بیٹھی ہے, دادی 1/3 تک ان کے نام پر وصیت کر سکتی ہے. اپنی زندگی میں کچھ دینا چاہے تو ان کو دے سکتی ہے. جی اور جب یہ دادی دنیا سے جائے گی تو پھر جو ان کے بچے زندہ موجود ہوں گے ان میں وراثت تقسیم ہوگی. جو ان کی زندگی میں فوت ہو چکے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا. اگر ان کے بچے ہیں تو یہ دادی ان بچوں کے لیے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ دے سکتی ہے 1/3 کے اندر. اور اگر وہ وصیت کرنا چاہیں کہ میری وفات کے بعد ٹوٹل جائیداد میں سے 1/3 حصہ ان بچوں کو دے دیا جائے تو بھی جائز ہے. لیکن اگر دادی بھی ان کے لیے کچھ وصیت نہیں کرتی یا اپنی زندگی میں نہیں دیتی تو پھر جو بیٹا ان کی زندگی میں فوت ہو گیا ان کے بچوں کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے جو ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قمر عباس صاحب راول پنڈی سے کال کرنے کا شکریہ. سر فرمائیے کیا سوال پوچھنا ہے آپ نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ سے اور مفتی صاحب کو بہت بہت مبارک ہوں. میں کلب آپ کے جو ہے اس کا ممبر بھی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور وہ تقریباً منتھلی مجھے تھوڑا سا اس میں ہوتا ہے کہ میں آپ کو کرتا رہتا ہوں, اور مجھے میری دعا ہے کہ اس میں مطلب ہے کہ اضافہ ہو نا آپ کے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. حکم کیجئے. اور آپ کی جو یہ چینل ہے یہ لوگوں کو اس قسم کا اس دور میں آگاہی دیتا رہے. الحمدللہ انشاءاللہ. آپ کی دعا کا بہت شکریہ قمر صاحب. حکم کیجئے پلیز. اچھا, مفتی صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ ایک بندہ اگر اس کو موروثی وراثت میں جائیداد ملتی ہے جی تو وہ پھر اس کو اپنی زندگی میں اس کی اولاد کوئی نہیں ہوتی, جی تو پھر وہ اپنی زندگی میں اس کو سیل کر سکتا ہے مکمل جائیداد کو جو کہ اس کو وراثت موروثی ملتی ہے, یعنی وراثت میں آتی ہے. جی جی وہ سیل کر سکتا ہے. آپ بس یہ اتنا جاننا چاہ رہے ہیں بیچنے کے حوالے سے؟ نہیں, وجہ ہے کہ وہ سیل کس مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کو سیل کرانا چاہتی ہے اپنے کسی بھتیجوں بھتیجوں اور وہ بھتیجیوں کی انویسٹمنٹ کے لیے. آیا اس کے لیے یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ سوال اب کمپلیٹ ہوا نا, بیکاز صرف سیل پہ تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا. چلے ٹھیک ہے, وہی نا, میں نے اس لیے آپ آگے مطلب آپ کے لیے. جی قمر صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کیا. میں ابھی جواب دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. سر فرمائیے پرپز یہ ہے اس کا سیل کرنے کا. آپ کی پاس جو ملکیت ہے آپ کی وہ آپ نے خود کمائی ہو, جی آپ کو کسی نے گفٹ دی ہو, آپ کو اپنے دادا سے والد کے وراثت میں ملی ہو, جو آپ مالک بن گئے ہیں, چاہے موروثی ہو جیسے آپ فرما رہے ہیں. موروثی میں وہی کہہ رہا ہوں, دادا سے آئی ہے, ابو سے آئی ہے, والدہ کی طرف سے ملی ہے, کسی طرح بھی جس چیز کے آپ مالک ہیں شریعت نے آپ کو اس کا مکمل کنٹرول اور حق دیا ہے کہ آپ جیسے مرضی خرچ کر لیں. اپنی زندگی میں اس کو بیچیں, کچھ چیز خرید دیں, جو آپ کو اختیار ہے آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. البتہ اگر بالکل بندہ بیمار ہے, آخری عمر ہے, تو پھر وہ ساری کی ساری کسی کو دے نہیں سکتا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا, جب حضرت سعد نے کہا اللہ کے نبی میری ایک ہی بیٹی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال سارا اللہ کی راہ میں دے دوں, تو آپ نے فرمایا نہیں. کہنے لگے اللہ کے نبی آدھا, آپ نے فرمایا نہیں. کہنے لگے اللہ کے نبی تیسرا حصہ, آپ نے فرمایا تیسرا بھی زیادہ ہے. اور جو دیگر وارث ہیں, مثلا یہ بزرگ کے بہن بھائی ہوں گے, ان کی اولادیں ہوں گی, تو وہ بھی وارث بنتے ہیں.
اگر ان کی سگی اولاد نہیں ہے تو ان کے بہن بھائی ان کی اولادیں وہ وارث ہوں گی، تو اس لیے اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ جانا بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر وہ صحت مند ہیں، ان کی ابھی حیات ہے، ماشاءاللہ قائم دائم ہیں، تو وہ اگر بیچنا چاہتے ہیں اپنی موروثی جائیداد تو بیچیں۔ اگر وہ کسی کے ساتھ اتنے سلوک کرنا چاہتے ہیں، صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ ان کی بیوی کے ہی بھتیجے بانجے ہیں، وہ ضرورت مند ان کو دینا چاہتے ہیں دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ لیں جی، آج کی کتاب کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں، یہ ہے جی میرے ہاتھ میں آج کی کتاب، میرے سنہرے سفر نامے۔ یہ میرے سنہرے سفر نامے نہیں ہے، کتاب کا نام ہے جی، یہ آتھر نے لکھا ہے۔ اور آتھر کون ہے؟ وہ ہیں جی جو مصنف ہیں دارالسلام کے مینیجنگ ڈائریکٹر مولانا عبد المالک مجاہد صاحب۔ اور یہ بڑی معلوماتی اور دلکش کتاب ہے جو لکھی ہے انہوں نے اس تصنیف میں۔ اس کتاب میں مختلف ممالک کے سفر شامل ہیں، مشاہدات ہیں، اسلامی مراکز کے بارے میں بتایا گیا ہے، تہذیب و ثقافت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور بہت سارے ایمان افروز واقعات ہیں جن کو بڑے سادہ دل نشین انداز میں قلم بند کر دیا گیا ہے۔ یہ محض ایک سفر نامہ نہیں ہے بلکہ علم اس میں شامل ہے، تجربات اس میں شامل ہیں، دعوت دین اور فکر و بصیرت کا خوبصورت سا کمبینیشن ہے اس میں، اور جو قاری کو دنیا کے مختلف گوشوں سے روشناس کروانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ بلکہ علم اور شعور میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شورومز، تمام آؤٹ لیٹس پہ آپ کو فزیکل مل جائے گی، یا darussalam.pk پہ جائیے، آن لائن آرڈر پلیس کیجئے، انشاءاللہ میرے سنہرے سفر نامے کتاب ہے، یہ آپ کو مل جائے گی۔ ویسے نام سے بڑا کیچی سا ہے، میرے سنہرے سفر نامے، آپ کو بڑا مزہ آتا ہے اس کو سن کے ہی، اور انٹرسٹنگ بک لگتی ہے کہ جس میں بڑی زبردست چیزیں ہوں گی۔ اس انٹرسٹنگ کتاب کے ساتھ آج کے کرنے کا کام بھی ہم نے مفتی صاحب سے جاننا ہے، سر وہ بھی بیان کیجئے پلیز۔ جی، آج کا کرنے کا کام، آج کا ٹاپک ہے آپ کا اللہ پر توکل۔ جی تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا جب تعلق بن جائے نا تو یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، جی اور پھر بندہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کر لے، اپنے رب پر توکل کر لے، تو اس کو اور چاہیے کیا؟ اس کے اللہ بعد رب کیا العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب کا ہو جائے، رب اسے پھر تمام معاملات میں کافی ہو جاتا ہے، چاہیے؟ جی پھر اس کو زندگی اور آخرت کے معاملات میں زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑتا، بس اپنے رب کو خوش کرنا پڑتا ہے، راضی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ توکل بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ توکل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان ہے، آپ نے فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جس طرح کے پرندے توکل کرتے ہیں اللہ پر، تو پھر پرندے صبح خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں، تغدو خماسا وتروح بطانا، شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں، کوئی خالی پیٹ نہیں رات کو سوتا، کسی کے گھر میں فریج بھی نہیں ہے، کسی کے پاس میٹرو میکرو بھی نہیں ہے، لیکن ہر پرندہ صبح کے ٹائم گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو سیر ہو کر سوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم بھی اسی طرح اللہ پر بھروسہ کر لو، اب تمہارا تعلق اللہ سے ایسا مضبوط ہو جائے، اسباب لے کر گھر سے نکل پڑو جیسے پرندے نکلتے ہیں، ایک چونچ اور دو پر اور دو پاؤں لے کر، تو تم بھی اپنے وسائل لے کر گھر سے نکل پڑو اور رزلٹ اللہ پر چھوڑ دو، تو اللہ اتنا رزق دے گا کہ وہ تمہیں کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں توکل کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مجھے کالر لینے ہیں، لیکن مجھے بڑی خوبصورت فیل اور وائب آ رہی تھی، اور جو اس پریکٹیکل ایکسپیرینس سے گزرے ہیں، آپ یقین کیجئے جب اللہ پہ توکل والی بات پہ آپ، میں کہتا ہوں کہ ایک دن بھی گزارنے کی کوشش کریں، ویسے تو ہماری پوری زندگی اس پہ ہونی چاہیے، ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر یہ کارگر نہ ہو تو میں یہاں موجود ہوں، مجھے پکڑ لیجئے گا، زندگی بڑی خوبصورت گزرتی ہے ماشاءاللہ، چیزیں آٹومیٹکلی سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو سکون، ایک آرام، ایک روحانی تسکین سے اندر اترتی ہے، کر کے تو دیکھیں گے۔ چلیں سبحان اللہ۔ میں بھی اس پہ بھی کوشش جاری رکھے ہوئے ہوں، آپ بھی کر کے دیکھ۔ محسن ظہیر صاحب نے ہمیں لکھا ہے، محسن ظہیر صاحب کے ساتھ سفیان سوگان ہیں، قاریہ اقصا ہیں، دین اسلام ایک آئی ڈی ہیں، عرفان ہمیں لکھنے والے ہیں ریگولر، ماجد ساجد ہیں، اور ان سب نے ہمیں سلام کہا ہے جی، وعلیکم السلام۔ اور محسن ظہیر کہہ رہے ہیں اللہ آپ سب کو خوش رکھیں، آمین۔ بہت شکریہ۔ سفیان ساگون بھی ہمیں بہت ساری دعائیں دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ ڈاکٹر عبد الرحمن بشیر قرآن کی کلاس دیا کرتے تھے رمضان میں، لیکن 25
سے آگے والی کلاسز نہیں آ رہی ہیں. باقی بھائی کیا آپ کی ٹیم نے اپلوڈ نہیں کی؟ جزاک اللہ خیر. نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اپلوڈ نہ کی ہوں، کوئی ٹائمنگ آگے پیچھے ہو سکتی ہے. بٹ اف دیر از سم تھنگ، جس طرح آپ نے پوچھا ہے، اگر ایسا کچھ ہے تو ٹیم ابھی آپ اس کو دیکھ لیجئے اور اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اپلوڈ نہ کی جائیں، تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے. قاریہ اکثر کہتی ہیں کہ میرا سوال ہے کہ اگر رشتہ دار سے فتنے کا ڈر ہو تو اس سے ناراضگی رکھی جا سکتی ہے؟ فتنے کا ڈر ہو تو تھوڑا سا سٹیپ بیک لے لیں، لیکن تعلقات کو ٹوٹلی توڑنا نہیں ہے، کیونکہ صلہ رحمی کا تو حکم ہے. لیکن اگر آپ کو اس کے فتنے کا، اس کے شر کا خوف ہو تو تعلقات کو تھوڑا سا مینج کر لیں. جی بہت زیادہ گرم جوشی نہ دکھائیں، ٹھیک ہے. تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں. جی لیکن ان کے ساتھ قطع تعلقی کہ جس کے اندر ٹوٹلی بائیکاٹ شامل ہے وہ نہیں کرنا، وہ درست نہیں. ٹھیک ہے. محسن ظہیر لکھتے ہیں کہ بھائی سوال یہ ہے کہ اگر زندگی میں ایک طلاق ہو جائے تو اس طلاق کو 10 سال گزر جائیں تو میاں بیوی دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں ویسے ہی یا نئے نکاح کے ساتھ؟ 10 سال گزر گئے ہیں تو پھر اب 10 نیا سال نکاح اب ہوگا. تو جی ٹھیک نیا ہے، نکاح ہوگا. نیا نکاح ہوگا. ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آصف عرفان صاحب کراچی سے کال کرنے کا بہت شکریہ جی. آصف عرفان صاحب. جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میت جو ترکہ چھوڑتی ہے عموماً تو موٹی موٹی جو چیزیں ہیں جیسے جائیداد ہوئی یا بینک بیلنس ہوا یا کار ہوئی، اس کا تو حساب لگا لیتے ہیں ورثہ، لیکن اس کی کمائی سے جو گھر میں دوسرے سامان ہیں جیسے صوفہ ہوا، کچن کے برتن ہوئے یا ٹی وی یا واشنگ مشین، اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو کیا ان کو بھی ترکے میں شامل کرنا پڑے گا اور اس کا پھر کس طرح کیلکولیشن کی جائے گی؟ ٹھیک ہے بھائی. دوسرا سوال فرمائیے. دوسرا سوال یہ کہ کچھ لوگوں نے اسلامک بینکنگ سے اپنی بچیوں کے لیے شادی پالیسی یا تعلیمی پالیسی لی ہوئی ہے کہ جب وہ 18 سال کی ہو جائیں گی تو پھر اتنی وہ رقم دیتے رہیں گے ہر سال یا ہر مہینے، اور پھر اس کے بعد بینک اضافی رقم دے گا تو وہ شادی پیکیج کہلاتا ہے یا تعلیمی پالیسی. تو اس کے متعلق پوچھنا تھا کہ کیا یہ جائز ہے؟ جی ٹھیک ہے آصف بھائی، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. کوشش کیا کریں کہ کائنڈلی ایک سوال کر لیا کریں تاکہ وہی کمپلیٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ مشکل سے کال ملتی ہے سم ٹائمز، بٹ اگر ایک سوال بھی پورا نہیں ہوگا تو پھر دوسرے کو بھی ہم ٹائم نہیں دے پائیں گے. اینی وے کوشش کرتے ہیں. سر فرمائیے گا اس حوالے سے. جائیداد میں فوت ہونے والے کی تمام چیزیں شامل ہیں. جی البتہ وہ جو چیزیں معمولی سمجھی جاتی ہیں نا عموماً گھروں میں، ہاؤس ہولڈ استعمال کی چیزیں ڈیلی کی، تو وہ عموماً بچے آپس میں خود ہی بانٹ لیتے. بیٹیاں کہتی ہیں ہاں یہ ہمیں دے دیں، بیٹے کہتے ہیں یہ ہمیں دے دیں، تو وہ ان کو اتنی حیثیت نہیں دیتے. اگر وہ ویلیوبل چیزیں ہوں جیسے صوفے انہوں نے کہا لاکھوں کے ہوتے ہیں تو ان کی قیمت لگا کے اس کو بھی پراپرٹی میں شامل کر لیا جائے. لیکن اگر وہ بچے سارے اتفاق کر لیں کہ یار یہ امی کی چیزیں تھیں، یہ ہم فلاں بہن کو دے رہے ہیں، یہ ہم فلاں غریب کو دے رہے ہیں، یہ فلاں رشتہ دار کو دے رہے ہیں، تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان ساری چیزوں کو شامل کیا جائے، کچن کے برتن بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں، آپ کے گھر کا سامان بھی بہت قیمتی ہوتا ہے، گاڑی ہے وہ بھی بڑی قیمتی ہے، موبائل تھا وہ بھی بڑا قیمتی ہے، تو پھر ان سب کی قیمت کا ایسٹیمیٹ لگا کے اس کو بھی وراثت میں شامل کر لیا جائے. ٹھیک ہے. بینک کی جو پالیسی ہے جیسا شادی جی پالیسی، بینک کی پالیسی وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بینک اس میں شامل کر کے سود دیتا ہے، تو پھر کیسے ہم کہیں کہ یہ جائز ہے؟ حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز جس میں سود شامل ہو جائے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. عائشہ صاحبہ وعلیکم السلام، لاہور سے کال کر رہی ہیں جی. فرمائیے عائشہ صاحبہ. جی میرا یہ سوال تھا کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، قضا نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر سبحانک اللہم پڑھنی چاہیے شروع میں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں آپ سے نہیں بات کرنا چاہتے اور آپ کو اہمیت نہیں دیتے، بار بار انسان تھک جاتا ہے کرتے کرتے، تو انہیں اہمیت دینی چاہیے یا کہ نہیں، یا بس ان کو بس اس طرح ہے کہ بس سلام دعائیں رکھے انسان؟ اچھا چلے ٹھیک ہے. شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے اس جی نماز قضا ہو یا ادا ہو، اس میں ادائیگی کے لحاظ سے کوئی فرق بس نہیں وہ ہے. کسی نے ان کو شاید کچھ کہہ دیا ہے وہ. تو نماز جب بھی آپ پڑھیں گے پہلی رکعت کے اندر دعائے استفتاح پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعث بینی، تو یہ والی دعا جو ہے پہلی رکعت کے اندر پڑھیں گے. نماز ادا ہو یا قضا ہو، نفل ہو یا فرض ہو، کوئی بھی ہو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور جب رشتہ داروں کے بارے میں کہا تو پھر اب ہر فیملی میں ہی یہی مسئلہ ہے. ہر فیملی میں یہ مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں سے لوگ بہت تنگ ہوتے ہیں، تو ان سے سلام دو تو رکھنی چاہیے. جہاں کہیں ملیں اچھے طریقے سے مل لیں.
اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے تو ایک بندہ دور سے آ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے ساخل عشیرہ، اپنے قبیلے کا بدترین آدمی آ رہا ہے. لیکن جب آیا تو اللہ کے نبی نے بڑے خوش مزاجی کے ساتھ اس کا استقبال کیا، اس کو بٹھایا، اس کی جو ضرورت تھی پوری کی. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بڑا تعجب کیا، اللہ کے نبی جب وہ آ رہا تھا تو آپ نے کہا تھا یہ بدترین آدمی ہے اور ابھی آپ بڑے اچھے طریقے سے ملے ہیں. تو آپ نے فرمایا عائشہ میرے مزاج اور اخلاق میں بد اخلاقی آپ نے کب دیکھی؟ میں تو ہوں ہی حسن اخلاق والا. وہ بندہ غلط ہے، وہ میں نے بتایا ہے، آپ کو انفارمیشن دی ہے کہ وہ بندہ درست نہیں ہے تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے بچے رہنا. لیکن میرا اپنا اخلاق یہ کہتا ہے کہ وہ آیا ہے تو اس کا استقبال بھی کیا جائے، اس کے ساتھ اس سلوک بھی کیا بہت جائے. خوبصورت بات. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدترین بندہ وہ ہوگا کہ جس کو اس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ چھوڑ جائیں. اللہ کے نزدیک قیامت والے دن سب سے برا بندہ وہ ہے جس کو عزیز و اقارب دوست احباب اس کی بد زبانی سے چھوڑ جائیں. تو اگر خاندان میں کوئی ایسا بندہ ہے تو اسے تھوڑا سا پیچھے، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، لیکن تعلقات ٹوٹلی کاٹنے نہیں ہیں، تعلقات رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. قاریہ اکثر لکھتی ہیں کہ خواب کی تعبیر کب تک آئے گی، کب بتائیں گے؟ جی ہم بتائیں گے انشاءاللہ جب ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہوگا، اور تبھی آپ ہمیں اگر لکھ کے بھیجنا چاہیں تو بس ایک دو میسیجز میں کمپلیٹ کر لیجئے گا تو ہم خوابوں کی تعبیر انشاءاللہ شامل کریں گے. ہاشم رضوانی صاحب آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ، ویسے تو ہمارے ساتھ ہیں وہ، لیکن آن ایئر ابھی ہمارے شو میں ہوں گے. اچھا جی، عرفان صاحب آپ کو بہت دعائیں دے رہے ہیں، مفتی صاحب کو خاص طور پہ کہہ رہے ہیں اللہ مفتی صاحب کو سلامت رکھیں، دل بھی بھیج رہے ہیں بہت سارے آپ کے لیے، بہت شکریہ. دین اسلام لکھتے ہیں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ نماز میں سلام پڑھتے ہوئے کندھوں پہ دیکھنا چاہیے، رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب کہنا ہے تو آپ نے بائیں طرف دیکھنا ہے، کندھوں کو ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بائیں طرف کے جو لوگ ہیں، جو فرشتے ہیں، آپ نے ان کو سلام کیا ہے، اور جب ادھر کریں گے تو اس طرف کے لوگوں کو سلام کیا، کندھے کو نہیں دیکھنا، ضرورت نہیں ہے. آگے ماجد ساجد لکھتے ہیں میرا سوال ہے کہ قرآن کریم پر پینسل سے اس کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں؟ پینسل سے جس طرح لکھ لیتے ہیں قرآن مجید کے اندر آپ اگر اپنی سمجھ کے لیے نوٹس لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ خالی جگہ اسپیس والے قرآن بھی مل جاتے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ اسٹوڈنٹ کے لیے سہولت ہوتی ہے کہ وہ لکھ لیں، استاد سے جو سنا ہے اس کا ترجمہ لکھ لیں تو لکھ لیں. لیکن اگر آپ اس کے اندر جگہ نہیں ہے اور آپ اس کے مصحف کو بدنما بنا دیں اپنی ہینڈ رائٹنگ سے، تو یہ اس کے احترام کا تقاضا ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں. اس کے لیے آپ اپنے نوٹ بک رکھیں اور اس کے اندر جو لکھنا لکھتے رہیں. ٹھیک ہے. کالر ہے جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ گئے نواب شاہ والے، آ گئے محمد عمیر بھائی، آ گئے. کیسے ہو عمیر بھائی آپ؟ الحمدللہ، آپ سنا خیریت سے؟ الحمدللہ. آج کا سوال، جی ہم سوال مفتی صاحب سے، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر فجر کی نماز کے ٹائم نہیں اٹھتا، سویا رہتا تو شیطان اس کے ناک میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. اچھا، یہ جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں پوچھنا ہے کہ اگر ایک عورت کے حیض کے دن چل رہے ہوں اور وہ اس ٹائم اگر سوئی رہتی ہے، فجر کے ٹائم نہیں اٹھتی، تو یہ اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. سوال ایسے ایسے لے کے آتے ہیں کہ بندہ ایک دفعہ سوچتا ہے کہ یہ سوال اچھا پہلے پوچھ لیتے یا کہاں سے آئے. سر مجھے سمجھ شاید اس طرح آئی ہے، یا انہوں نے کہا ہی ایسا ہے کہ ناک میں پیشاب کر جاتا ہے. جی یہ ناک میں نہیں، کان میں پیشاب کر جاتا ہے شیطان، اور کہتا ہے کہ سویا رہے. تو جو اس عورت نے نماز نہیں پڑھنی، صبح تو اس کی بھی ہوگی ہے نا، وہ بھی اٹھے اور اللہ کا ذکر اذکار تو اس کے لیے بھی جائز ہیں. صبح کے اذکار کرے اور صبح کے ٹائم اٹھ جائے، ذکر اذکار کرے، صبح کے سارے اذکار کر لے، اپنے گھر کے کام کاج کر لے. اگر مزید سونا ہو، مزید ضرورت موجود ہو تو بعد میں سو جائے. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. EMPFF ایک آئیڈیا لکھتے ہیں میں بیمار تھی تو میں نے نظر مانی تھی کہ ٹھیک ہو جاؤں گی تو روزہ رکھوں گی، تو کیا یہ ٹھیک ہے نظر ماننا؟ جی ہاں، نظر ماننا اگر صحیح ہو، جائز نظر مانی ہو تو بالکل ماننا بھی جائز ہے اور اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. مدر میڈ کلیکشن لکھتے ہیں سلام کے بعد، جی وعلیکم السلام. پیغام ٹی وی کی ساری ٹیم پر اللہ کا کرم کہ یہ آپ سب ہماری نماز کی دعاؤں میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے، آمین. بہت شکریہ جی، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. آگے پوچھتے ہیں کہ نوید بھائی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر نماز میں جماعی آ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور نماز کے علاوہ اگر جماعی آ رہی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
نماز کے اندر آ جائے تو پھر بھی اس کو دبانا ہے، اور نماز کے باہر آ جائے تو بھی اس کو دبانے کا حکم ہے۔ یہ سستی کی علامت اور شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو منہ کو ہاتھ رکھ کر بند کریں یا منہ کو زور سے بند کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ جمائی رک جائے۔ اور جب آپ وہ منہ کھولتے ہیں فل اور ہاتھ بھی آگے نہیں رکھتے تو شیطان بہت کہکہ لگا کے ہنستا ہے کہ دیکھیں میں نے اس کا منہ کیسا کھلایا پھر۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ جب جمائی آئے تو اس کو آپ دبا لیں، منہ کو دبا لیں یا آگے ہاتھ رکھ کر اس کو بند کر لیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کچھ ریٹن میں بھی سوال ہے، ایک سوال ہے تو تھوڑا لینتھی مفتی صاحب، لیکن اس سوال کو کر لینا، اصلاح ہو جائے گی، کسی کی زندگی کا معاملہ اور زندگیاں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک خاتون ایسی، ایک بچی ایسی کہ جس کی شادی ہوئی جس گھر میں، اور اس بچی کی بھی اب آگے بچی ہے، تو اس کے سسر نے اس پہ باقاعدہ الزام لگایا کہ فزیکل ریلیشن ہے اس کے ساتھ، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ الزام غلط لگایا گیا، اور اس بات کی گواہی اس بچی کی جہاں پہ وہ بیاہ کے گئی ہے اس کی ساس بھی دیتی ہیں، اس کی نندے بھی دیتی ہیں، اور اس بچی نے خود بھی قرآن کریم اٹھایا ہے کہ یہ میرے پہ غلط الزام لگایا گیا ہے، جبکہ اس کے سسرال والے ہی کہہ رہے ہیں کہ الزام غلط لگایا گیا، امیجیٹ فیملی جو گھر میں موجود ہے، لیکن اس کا شوہر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب وہ بچی اپنے گھر آ گئی، اپنے والد کے گھر آ گئی، اس بچی کی جو آگے بچی اس کے ایجوکیشن کا بھی مسئلہ ہے، وہ 3 ماہ بعد رہنے کے بعد واپس چلی گئی کہ اپنے سسرال میں کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ اپنی بچی کی زندگی نہ خراب کروں، ایجوکیشن کے معاملات کو نارمل لے کے چلے، لیکن اب 10 ماہ وہاں پہ مزید گزر گئے ہیں۔ 10 ماہ گزرنے کے باوجود شوہر جو کہ اس کو رکھ اسی گھر میں رہا ہے، نہ نان نفقہ، نہ صحت کے حوالے سے، نہ بیماری کے علاج کے حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنی صفائیاں بھی دے چکی ہے، قرآن کو حلف بنا کے وہ کہہ بھی چکی ہے، جبکہ اس کی ساس اور نندے بھی اس بات کی گواہی دے چکی ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ ہمارے معاشرے کی بدترین گراوٹ ہے۔ سسر جس کو اسلام نے والد کا درجہ دیا ہے جی اور بہو کو بیٹی کا درجہ دیا، اسی لیے ان کا آپس میں پردہ نہیں ہے نا۔ جی جی جی، اگر بدقسمتی سے کوئی باپ کے مقام پر بیٹھ کر اپنی ہی بیٹی پر یہ الزام لگائے تو اس بزرگ کو 80 کوڑے تہمت لگانے کے لگتے، اللہ، اور 80 کوڑے سر عام جب لگتے تو لاکھوں دیکھنے والوں کو عبرت ہوتی کہ ایسی جرت نہیں کرنی۔ یہ کیسا باپ ہے جس نے اپنے ہی بیٹے کا گھر برباد کر دیا ہے، اللہ اکبر، اور جس کو اپنی ہی بیٹی یعنی بہو بیٹی ہے، بیٹی پر الزام لگاتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی، اور پھر اب اس سے زیادہ جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے اس کا بیٹا۔ بیٹے کی غیرت ٹھیک ہے، غصہ اس کو آ گیا ہے، لیکن یہ کیسی جاہلانہ غیرت ہے کہ اس نے والد کو تو نہیں پوچھا کہ ابو آپ نے اتنی بڑی الزام تراشی میری بیوی پر کر دی، پاک دامن بیوی پر، جس نے قرآن پر حلف بھی دے دیا ہے، جس کی ساسو ماں بھی صفائی دے رہی ہیں، جس کی نند، میں کہتا ہوں ایسی بہو تو خال خال ملے گی کہ جس کی صفائی اس کی ساس بھی دیتی ہو، نندے بھی دیتی ہو، اس کے باوجود بھی خامد کو یقین نہیں آ رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خامد صاحب کو چاہیے تھا کہ جتنا غصہ نکالنا ہے والد پر نکالتا، بیوی پر تو بے قصور ہے، بے قصور پر اب اس کو مزید اذیت دی جا رہی ہے کہ 10 ماہ سے نہ خرچہ، نہ پانی، نہ اس کو بلانا۔ تو پھر میں تو مشورہ دوں گا اس بچی کے والدین کو کہ وہ اس گھٹن میں اپنی بچی کو قیدی بنا کر مت رکھیں۔ جس خامد کے لیے وہ اس گھر میں رہ رہی ہے وہ خامد ہی اس کا نہیں رہنا، تو پھر اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے للذین یؤلون من نسائہم، جو اپنی بیویوں سے بائیکاٹ کرتے ہیں ان کا 4 مہینے انتظار کیا جائے گا، بس یہ تو 10 ماہ ہو گئے۔ 4 ماہ کے بعد جج صاحب، قاضی صاحب، عدالت اس کو کھڑا کر کے پوچھے گی بھائی ذرا اگر بیوی بنا کر رکھنا ہے تو انسانوں کی طرح رکھو، اور اگر نہیں رکھنا تو یہ تمہاری کوئی قیدی نہیں ہے، کوئی مجرم نہیں ہے، اس کو آزاد کرو۔ تو میں ان بچی کے والدین کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس بیٹے کو بلائیں، اس کو سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو تمہاری والدہ گواہی دے رہی ہے، تمہاری بہنیں گواہی دے رہی ہیں، اور یہ غلط الزام تراشی ہے، اور بیٹی نے حلف دے دیا، اب اور تم کیا صفائی چاہتے ہو؟ جرم تمہارے والد کا ہے الزام تراشی کا، سزا ان کو ملنی چاہیے نہ کہ تمہاری بیوی کو۔ لیکن اگر وہ پھر بھی راضی نہیں ہوتا تو پھر ان سے کہیں کہ بھائی ہماری بیٹی کو
عزت کے ساتھ رخصت کر دو، طلاق دے دو یا خلا دے دو، کچھ بھی کر دو۔ اور اگر وہ یہ بھی نہیں کرتا، اذیت دے رہا ہے، بیوی کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، نہ اس کے ساتھ اس نے سلوک ہے، نہ نان نفقہ ہے، کچھ بھی نہیں، تو پھر یہ عدالت سے رجوع کر کے خلا لے لیں اور اپنی بیٹی کو زندہ درگور مت کریں۔ مفتی صاحب اس سوال میں کتنے سوال چھپے ہیں ویسے، اس شوہر کے حوالے سے، اس سسر کے حوالے سے، اس خاندان کے حوالے سے، اور اس شوہر کو یہ نہیں پتا کہ آگے اس کی بھی بچی ہے اور اس بچی کا فیوچر کیا ہوگا۔ بہت سارے سوال چھپے، لیکن جیسے مفتی صاحب نے کہا اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہاں پہ تھوڑا سا ٹوسٹ آ گیا جی، ٹوسٹ آپ سمجھتے ہیں نا، ایک ایسا چکر چل گیا یہاں پہ، ایک ایسا موڑ آ گیا، چیزیں بدل گئی ہیں۔ ابھی ہم بریک پہ جائیں گے، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوگا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سیگمنٹ ہوگا۔ ہاشم یزمانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ دو لوگوں نے ہمیں تھینک یو کہا، مدر میڈ کلیکشن جو ہمیں بہت شکریہ کہہ رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ، تھینک یو ویری مچ۔ مریم طاہر ہمیں دعائیں دے رہی ہیں، ہماری پوری ٹیم کو دعائیں دے رہی ہیں، بہت شکریہ جی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا، قاری ابو بکر، رفیق منشاوی صاحب، آپ سب کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میرے لیے حکم کیا ہے؟ آپ کے لیے کوئی حکم نہیں، آپ انتظار فرمائیں۔ اچھا انتظار فرمائیں، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے، آپ کا آنے کا بہت شکریہ جی۔ اور ریفت شیخ بھی جاتے جاتے آ گئی، وہ بھی سلام کہہ رہی ہیں آئی ڈی پہ اور ہمیں دعائیں دے رہی ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی ریفت شیخ۔ لے جی یہاں پہ ایک بریک ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ نے جو خواب دیکھ رکھے ہیں ان پہ بات کریں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔